السلام علیکم۔ ٹرو سٹوری 4 میں آپ کو خوش آمدید۔ چونکہ روانڈا کے جینوسائیڈ کے حوالے سے ایک تسلسل چل رہا ہے، لہٰذا اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کی خدمت میں وہ تمام واقعات و حالات پیش کیے جائیں جو ہمارے ساتھ پیش آئے یا جو لوگوں کی زبانی ہم نے سنے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ تمام حالات و واقعات سے آپ کو آگاہی مل سکے۔ اپریل 1994، 6 تاریخ۔ اس وقت کے صدر ہیبری مانا کے جہاز کو کیگالی ایئرپورٹ کے قریب ہٹ کیا گیا۔ جہاز میں موجود برونڈی کے صدر سپرائن بھی ہیبری مانا سمیت مارے گئے۔ کوئی ذی نفس اس حملے میں نہیں بچا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر تمام سڑکیں بلاک کر دی گئیں۔ تاریخ کا بدترین قتل عام شروع ہو گیا۔ ہوتو پرائم منسٹر قتل عام کے آغاز میں ہی اپنے 10 بیلجیم کے باڈی گارڈ سمیت بے دردی سے مار دیے گئے۔ دائرہ کار کیگالی سے نکل کر پورے ملک میں پھیل گیا اور 10 لاکھ لوگ 3 ماہ میں ذبح کر دیے گئے۔ ریڈیو روانڈا سے اعلانات کروائے جاتے کہ اپنے پڑوسیوں کو قتل کر دو۔ دونوں قومیں ایک دوسرے کی خون کی پیاسی ہو گئی تھیں۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ کون ذمہ دار تھا اور کون ذمہ دار نہیں۔ اتنا کافی تھا کہ مرنے والے بے دردی سے مرے اور مارنے والوں نے پانگوں کے ذریعے انسانی اعضاء کاٹے پیٹے۔ ایک قطار میں کئی 100 لوگوں کو بٹھا دیا جاتا اور ایک شخص ایک سرے سے دوسرے سرے تک سر کاٹتا اور گردنیں اڑاتا چلا جاتا۔ لوگ سن ہو گئے تھے اور اس زندگی سے بہتر موت کو سمجھنے لگے تھے۔ پورے خاندان باری باری ایک دوسرے کے سامنے ذبح کر دیے جاتے۔ عورتوں کی عصمت دری کی جاتی اور جو حاملہ ہوتی ان کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکالا جاتا اور نیزوں میں پرو کر ڈانس کیا جاتا، شیطانی ناچ کیا جاتا۔ اجتماعی قبروں میں بچنے والے نفوس اپنے پیاروں کو پھینک دیتے۔ جھیلیں لاشوں سے بھر گئی تھی۔ ہر سڑک، ہر میدان بے گور و کفن لاشوں سے بھرے پڑے تھے۔ تہہ خانوں میں چھپے لوگ راتوں کو نکلتے اور کھانے پینے کا سامان ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ یا کچھ مل جاتا یا وہ بھی موت کی وادیوں میں جا گرتے۔ چیخ و پکار، آہ و بکا، درد و الم، ہر سمت شیطان ننگا ہو کر ناچ رہا تھا۔ جھیلیں خون میں رنگ گئی تھیں۔ پہاڑوں سے بہنے والی آبشاریں حقیقت میں لال رنگ کی۔ سڑکیں گلی کوچے خون میں ڈوبے ہوئے۔ خون کی کیچڑ جم کر ناقابل یقین حد تک بلند ہو گئی تھی۔ لاشیں بغیر سروں کی، بغیر اعضاء، کھلے آسمان تلے پڑی ہوئی تھیں۔ جلے ہوئے گھر، جلی ہوئی گاڑیاں، جلی ہوئی لاشیں۔ 10 لاکھ سے زائد افراد جن میں زیادہ تر معصوم اور مظلوم لوگ ہی تھے۔ بعض لوگ بارڈر کراس کر کے ریفیوجی کیمپس میں پناہ گزین ہو گئے جو کہ کانگو اور دیگر پڑوسی ممالک میں قائم تھے۔ روانڈا کی تھوڑی سی تاریخ ہم آپ کو بیان کر دیں۔ 1919 میں بیلجیم کے کنٹرول میں آیا۔ اس سے پہلے 1884 میں جرمن کالونی بنا تھا۔ 1962 میں بیلجیم سے انہوں نے آزادی حاصل کی اور 1994 میں اپنوں کے ہاتھوں برباد ہوا۔ 1980 سے جاری کارروائیاں، 1991 میں روہنگیا پر 1 دن کا قبضہ اور پھر 1994 میں جنگ کا آغاز اور 3 ماہ موت کا کھلا رقص اور 3 ماہ کے بعد RPF نے نظم و نسق سنبھال لیا۔ پال کاگامے نے ملک کی باغ دوڑ سنبھال لی اور امن قائم کر دیا۔ ایک المیہ، ایک ثانیہ جس پر آسمان رویا اور خوب رویا۔ 3 ماہ کے دوران بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ بلندیوں سے آبشاروں کے ذریعے خون پانی کے ساتھ بہتا ہوا گرتا تو دیکھنے والے اس لال آبشار کو دیکھ کر روتے۔ لوگوں نے جینوسائیڈ کے دنوں میں بچاؤ کا ایک انوکھا طریقہ بھی دریافت کیا تھا۔ وہ جھیلوں میں لاشوں کے درمیان بانس منہ میں رکھ کر اندر بیٹھے رہتے اور بانس کے ذریعے سانس روک لیتے۔ رات کے اندھیرے میں باہر نکلتے اور محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈتے یا کھانے پینے کا بندوبست کرتے اور صبح پھر جھیلوں میں گھس کر چھپ جاتے۔ جب تلوار نما پانگوں سے کسی کو کاٹا جاتا تو وہ منتیں کرتا کہ مجھے گولی سے مار دو لیکن اس اذیتناک موت سے نہ مارو۔ 3 ماہ مکمل ہوئے۔ ملک کا نظم و نسق پال کاگامے نے سنبھالا۔ مجرموں کو فٹ بال گراؤنڈ میں شوٹنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں فائرنگ سے اڑا دیا۔ سب سے بڑا مسئلہ جنگ کے بعد یہ ہوا کہ مسلسل 3 ماہ بے گور و کفن لاشیں سڑتی رہیں۔ تعفن اور بدبو نے لوگوں کا جینا محال کر دیا تھا۔ کتے، گدھ، مچھلیاں اور دیگر جانور انسانی گوشت کھا کر آدم خور ہو چکے تھے۔ ان آدم خور جانوروں اور پرندوں کو جنگلوں میں گھس کر مارا گیا۔ بحالت مجبوری کچھ لوگوں نے قحط کی حالت میں بھوک سے مجبور ہو کر انسانی گوشت بھی کھایا۔ جو لوگ چرچوں میں پناہ گزین ہوئے انہیں بموں اور گولیوں سے اڑا دیا گیا، چھنی کر دیا گیا۔
جینوسائیڈ کے دنوں کا ایک ایسا ہی واقعہ ایک بزرگ علی صاحب نے ہمیں سنایا کہ جب جینوسائیڈ شروع ہوا تو وہ ڈر اور خوف کے عالم میں اپنی فیملی سمیت اپنے گھر کے تہہ خانے میں چھپ گئے۔ باہر ہر طرف آہو بکاؤ چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جو کھانے پینے کا سامان اسٹاک میں تھا وہ ختم ہو رہا تھا۔ ایک روز تہہ خانے کے باہر انہیں آواز آئی۔ وہ باہر نکلے۔ وہ سمجھے شاید کوئی جاننے والا ہے، لیکن ان کی قسمت خراب کہ وہ بلوائی تھے۔ وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ بندوقوں سے مسلح تھے۔ علی صاحب کے کتے زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، اس لیے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے علی صاحب کی کنپٹی پہ بندوق رکھ دی۔ ان کی اہلیہ بلوائیوں اور علی صاحب کے درمیان آ گئیں اور کہا کہ یہ بوڑھا ہے، اسے نہ مارو، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ لے جاؤ۔ نہ جانے کیا ہوا، یہ معجزہ ہی ہوگا کہ بلوائیوں نے انہیں نہیں مارا اور علی صاحب کی شرٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈالر نکال لیے۔ اب یہ رہنا مزید خطرے سے خالی نہیں تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب ان کا دروازہ بجا اور ان کے یمنی دوست نے کہا، علی جلدی باہر آؤ، موقع ہے بھاگنے کا۔ اور علی صاحب بامائے فیملی ان کے ساتھ باہر نکل گئے۔ گھر کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور اپنے کتے صحن میں کھلے چھوڑ دیے۔ علی صاحب نے بتایا کہ اس وقت وہ گسینی میں تھے اور گسینی سے گوما کا راستہ بہت قریب ہے اور یہ بارڈر ایریا بھی کہلاتا ہے۔ صرف اتنا سا فاصلہ طے کرنے میں انہیں 2 دن سے زائد لگے۔ گوما میں 3 ماہ گزارنے کے بعد جب وہ واپس آئے، روانڈا جینوسائیڈ ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے دیکھا گھر کا دروازہ ان کا کھلا پڑا تھا اور اندر شدید تعفن اور گلی سڑی لاشیں موجود تھیں۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک کھلے دروازے سے 2 کتے جو کہ بے حد توانا اور صحت مند دکھائی دے رہے تھے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن پھر علی صاحب کے قدموں میں لوٹنے لگے۔ یہ وہی جرمن شیفرڈ تھے جو علی صاحب جاتے وقت صحن میں کھلے چھوڑ گئے تھے اور انسانی لاشیں کھا کھا کر اس قدر موٹے ہو گئے تھے۔ ان کتوں کو مجبوراً علی صاحب نے کہا، مجھے بہت رونا آیا جب میں نے ان کو شوٹنگ اسکواڈ کے حوالے کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب روانڈا آرمی نے جنگلوں میں گھس کر جانوروں کو مارا۔ یہ سب جانور آدم خور ہو چکے تھے۔ دریاؤں کی مچھلیاں تک انسانی گوشت کھا کھا کر آدم خور ہو چکی تھیں۔ آج کی اس ویڈیو کے لیے یہ واقعات ہی کافی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں نئے واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔